الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ یہ غفلت کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ تو سکتی ہیں لیکن ایک دفعہ پکڑ لو تو ٹوٹ نہیں سکتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ جب تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے، قرآن کریم کو اپنا مقصد حیات بنا لو گے، قرآن کریم سے تعلق استوار کر لو گے، قرآن کریم سے تمہاری وابستگی وہ سنجیدہ ہو جائے گی، قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے، اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دو گے، قرآن کریم کے احکامات تمہاری زندگی میں نظر آنے لگیں گے، قرآن کریم کے مطابق اپنی خوشی اور غم کو اختیار کرو گے تو تم کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث پاک میں اسی بات کو بیان کیا گیا، لن تزلوا ما
تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بہک نہیں سکتے، بھٹک نہیں سکتے، مس گائیڈ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی مس لیڈ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی ٹریک سے ہٹا نہیں سکتا، تمہیں کوئی ورغلا نہیں سکتا، تمہیں کوئی پھنسا نہیں سکتا، تمہیں کوئی پھسلا نہیں سکتا، جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت۔ تو یہ جو مسلمان آج پریشان ہیں کہ جی ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پیچھے چلیں، ہم کس کی سنیں، ہم کس کو لیڈر بنائیں، ہم کس کو فالو کریں، ہم کس کو رول ماڈل بنائیں، یہ ساری باتیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ آپ سوچیں گے قرآن کو تو سب مانتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، گھروں میں قرآن ہے، مسجدوں میں قرآن ہے، دکانوں میں قرآن ہے، نمازوں میں قرآن ہے۔ بھائی قرآن ان ساری جگہوں پر ہے لیکن اندر نہیں ہے، ہماری شادیوں میں نظر نہیں آتا، ہمارے غم میں نظر نہیں آتا، ہمارے لباس میں نظر نہیں آتا، ہماری صورت میں نظر نہیں آتا، ہمارے کردار میں نظر نہیں آتا، ہماری گفتار میں نظر نہیں آتا، ہماری عادات میں نظر نہیں آتا، ہماری معاشرت میں نظر نہیں آتا، ہماری معیشت میں نظر نہیں آتا، ہمارے محلوں میں نظر نہیں آتا، ہماری گلیوں میں نظر نہیں آتا۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری مسلمانی مسجد کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے اور مسجد کی دہلیز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد کی دہلیز میں قدم رکھا تو مسلمان ہو گئے، اب وضو بھی کر رہے ہیں، اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اب تلاوت بھی کر رہے ہیں، اب ذکر بھی کر رہے ہیں، اب تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اب بیان بھی کر رہے ہیں، اب دعا بھی مانگ رہے ہیں، اب ایک ساتھ کھڑے ہوئے بھی ہیں، اب نظر بھی محفوظ ہیں، کان بھی محفوظ ہیں، زبان بھی محفوظ ہیں، ہاتھ سے رشوت نہیں لے رہے، چوری نہیں کر رہے، سود کا لین دین نہیں کر رہے، پیٹ میں حرام نہیں جا رہا، غیبت نہیں سن رہے، گانے نہیں سن رہے، کسی کو مار نہیں رہے، لیکن جو ہی مسجد سے قدم باہر ہوگا سب سے پہلے شلوار ٹخنوں سے نیچے کریں گے، پھر اس کے بعد ٹوپی فولڈ کر کے جیب میں رکھ لیں گے، پھر اس کے بعد موبائل نکال کر تصویریں اور ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد رشوت شروع ہو جائے گی، سود کا لین دین شروع ہو جائے گا، جھوٹ شروع ہو جائے گا، جھوٹی قسمیں شروع ہو جائے گی، غیبت شروع ہو جائے گی، یعنی کہ وہ سارے گناہ جو مسجد کے اندر بھی گناہ تھے، مسجد کے باہر بھی گناہ تھے، ہم اندر تو بچ گئے، باہر نہیں بچے۔ اسی لیے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک لاکھوں اذانیں سنیے، نمازیں پڑھیے، روزے رکھے ہیں، اربوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے زکوٰۃ دے چکا ہے، تبلیغ میں پھر چکا ہے، مدرسوں میں جا چکا ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگا چکا ہے، حج کر چکا ہے، عمرے کر چکا ہے، لیکن آج بھی اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، اس کا رشتہ دار اس سے پناہ مانگتا ہے، اس کی بیوی کی ناک میں اس نے دم کر رکھا ہے۔
اس کا نوکر اس کو دیکھ کر لرزتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے سہمے ہوئے ہیں، تبدیلی کوئی نہیں۔ وہ مسلمان جو قیمتی تھا، جس کے ہاتھ اٹھتے تھے دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہوتا تھا۔ ایک اللہ والے کا قصہ آیا ہے کہ بادشاہ نے کوئی خلاف شریعت کام کیا تو اس اللہ والے نے اس بادشاہ کے بیٹوں کو یہ کہا کہ تمہارا باپ اگر اس سے باز نہیں آیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے ہم ڈی آئی جی کو فون کریں گے، ہم لوگوں کو جمع کر کے احتجاج کریں گے، گھیراؤ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں مصلی بچھاؤں گا، 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ہاتھ اٹھیں گے اور تیرے باپ کا تخت ختم۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ایسا اللہ کا ولی ہے، ادھر اس کے ہاتھ اٹھنے، ادھر باپ کا تختہ اور حکومت الٹ جانی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئے، کہا اس اللہ کے ولی نے اگر ہاتھ اٹھا دیے، آنسو بہا دیے، زبان کھول دی، نگاہ عرش پہ ڈال دی، دل کی تار اللہ سے جوڑ دی، تیری خیر نہیں ہے۔ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا، فوراً آ کر معافی مانگی۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ وہ دل سے مسلمان تھے، زبان سے نہیں تھے۔ ہم صرف زبان سے ہیں، وہ زبان سے بھی تھے، دل سے بھی تھے۔ وہ مسجد میں بھی مسلمان تھے، باہر بھی مسلمان تھے۔ وہ رمضان میں بھی مسلمان تھے، غیر رمضان میں بھی مسلمان تھے۔ وہ مسجد میں بھی مسلمان تھے، شادی کے موقع پر بھی مسلمان تھے۔ سچ بتاؤ، آج مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی شادی کم آگا کار دے چھے آگا پکی منگ نہ کہو۔ جو ہم نے ہندوؤں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا، ڈراموں میں دیکھا، فلموں میں دیکھا، فنکشن میں دیکھا، وہ ساری چیزیں میری اور آپ کی شادیوں میں نظر آ رہی ہے۔ آپ فرق نہیں کر سکتے۔ پہلے پتہ چلتا تھا یار مسلمانوں کی شادی ہے، اس میں گانا نہیں ہے، اس میں میوزک نہیں ہے، اس میں ڈانس نہیں ہے، اس میں مرد اور عورتوں کی مکس گیدرنگ نہیں ہے، اس میں ہاف سلیو والا لباس نہیں ہے، اس میں باریک لباس نہیں ہے، اس میں کھلے بالوں والی عورتیں نہیں ہیں، اس میں فائرنگ نہیں ہے، اس میں جہیز کی اور مایو کی اور مہندی کی اور جوتا چوپائی کی الٹی سیدھی رسمیں نہیں ہیں۔ پتہ چلتا تھا مسلمان کی شادی ہے۔ آج آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو بھائی ہم شادیوں میں بھی یہی مسلمان ہوتے ہیں، ہم کاروبار میں بھی یہی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے 50-60 سال سے اللہ کے گھر میں آنا جانا ہے لیکن آداب نہیں ہے، گھر والے کی مرضی پر نہیں چل رہے۔ یہ تو وہ کریم ہے، گھر سے نکالتا نہیں ہے۔ بھائی میرے اور آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور گندے کپڑوں کے ساتھ آتا ہے، صوفے گندے کر دیتا ہے اور ہماری مرضی کے خلاف ہمارے گھر میں زور زور سے باتیں کرتا ہے اور باہر جا کر ہماری ناشکری کرتا ہے، ہم اس کو 2 دن گھر میں چھوڑیں گے، تیسرے دن اس کو کہیں گے خبردار، چوکیدار کو بولیں گے اس آدمی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو وہ کریم ہے، اتنے گناہ کر کے اس کے گھر آتے وہ دروازے بند نہیں کرتا۔ آؤ، 100 سال گناہ کیے ہیں پھر بھی آؤ، تمہارے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر گئی پھر بھی آؤ،
تمہارے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترساں ہے، پھر بھی آؤ۔ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر عرش ہلتا ہے، پھر بھی آؤ۔ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر فرشتوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا، پھر بھی آؤ۔ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر سمندر بے چین ہے، اجازت ہو انہیں غرق کر دوں، پھر بھی آؤ۔ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر ہوائیں اجازت مانگتی ہیں، پہاڑ اجازت مانگتے ہیں، زمین اجازت مانگتی ہیں، ان گناہگاروں کو کچل کر رکھ دوں، پھر بھی اللہ کہتا ہے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو دروازے بند کرنے والے ہیں، وہ دروازے بند نہیں کرتا، وہ تو منہ پھیر کر جانے والوں کو بھی بلاتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ انا توفکون، ادھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لعلہم یرجعون۔ تمہارے مسئلوں کا حل یہاں ہے، تمہاری پریشانیوں کا حل یہاں ہے، تمہاری زندگی کا سکون یہاں ہے، تمہاری قبر کا چین یہاں ہے، حشر کی رسوائی سے بچنا ہے تو یہاں آ جاؤ، حوض کوثر کا پانی پینا ہے تو یہاں آ جاؤ، نبی کی شفاعت چاہیے تو یہاں آ جاؤ، جنت میں دخول چاہیے تو یہاں آ جاؤ، اللہ کا دیدار چاہیے تو یہاں آ جاؤ، ورضوان من اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، خوش نہیں ہونا میں عالم ہوں تو بس میں تو مطمئن ہوں، میں تبلیغی ہوں تو بس میں تو مطمئن ہوں، میں تو حج کرتا ہوں ہر سال میں تو مطمئن ہوں، میں تو جی تہجد گزار ہوں میں تو مطمئن ہوں۔ ڈر لگا رہا ہے، خطرہ ہو، کسی بھی وقت قدم ڈگمگا سکتے ہیں، متزلزل ہو سکتے ہیں، لرزش آ سکتی ہیں، لغزش ہو سکتی ہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، خطا اور نسیان ہو سکتا ہے، ہر وقت ڈرتے رہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے الا العالمون، سوائے علماء کے۔ آگے کیا فرمایا؟ علماء بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، الا العاملون، سوائے عمل کرنے والوں کے۔ آگے کیا فرمایا؟ عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، الا المخلصون، سوائے اخلاص والوں کے۔ آگے کیا فرمایا؟ والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی خطرناک پگڈنڈی پر چل رہے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ بھٹکی نیچے جا گریں گے۔ پل صراط کا پل بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے اوپر بنا ہوا، گناہگار کٹتے کٹتے جہنم میں جا گریں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ غالباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیامت کے دن پل صراط پر چلنا اتنا مشکل نہیں جتنا دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے۔ ادھر سے بھی شیطان ہے، ادھر سے بھی شیطان ہے، بچپن میں بھی شیطان ہے، جوانی میں بھی شیطان ہے، بڑھاپے میں بھی شیطان ہے، عالم کے ساتھ بھی شیطان ہے، عابد کے ساتھ بھی شیطان ہے، تبلیغی کے ساتھ بھی شیطان ہے، مجاہد کے ساتھ بھی شیطان ہے، سخی کے ساتھ بھی شیطان ہے، بوڑھے بابا جی کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ یہ نہیں کہ چلو جی یہ تو بوڑھا ہو گیا دیکھو ازدکار نہ دے، چلو اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارا شیطان جوان رہتا ہے، ہم 2 ڈگریاں لیتے وہ 4 ڈگریاں لیتا ہے، وہ بڑا خطرناک کھلاڑی ہے۔ اور اس سے خطرناک کھلاڑی نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ گناہ پر تمہیں ورغلاتا ہے، ابھارتا ہے، پرووک کرتا ہے کہ کسی طرح اس سے گناہ ہو جائے،
مسجد میں آ کر کھڑے ہوئے بڑی مشکل سے. اب ساتھ میں کوئی کھڑا ہو گیا, اب اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہے. اب شیطان ہمیں کہتا ہے اس کو دیکھو یار ددی سجدے تا گورا, بولتا ہے یا نہیں, کہتے اس کو دیکھو یار سجدہ بھی نہیں کر رہے. ساری توجہ ادھر چلی گئی حضرت صاحب کی. پھر کوئی تھوڑا زور سے تلاوت کر رہا ہے, شیطان دل میں بولتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے, دتا گورا زان خی. پھر کوئی دعا مانگ کے رو رہا ہے, کہتا ہے دتا اسو گورا, باہر کیا کرتا ہے اندر کیا کر رہا ہے. وہ شیطان یہاں بھی پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ کے گھر میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, طواف کے دوران بھی بدنظری کر رہے ہیں, عورتوں سے ٹچ ہو رہے ہیں, اور دل میں یہ نیت ہے آج 10 طواف کروں گا, کمرے میں جا کر سب کو بتاؤں گا نن میں لس طواف نہ اکڑل. پھر گھر فون کروں گا یارا نن رس ڈیرا خوا, آج میں نے 10 طواف کیے. پھر اس کے بعد فیس بک پر ڈالوں گا حضرت صاحب نے آج 10 طواف کیے. ریا, دکھلاوا, نام و نمود, شہرت, ساری نیکیاں ضائع. این یسیر الریا شرکن, معمولی ریا شرک. من صلی یرائی فقط اشرک, نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے شرک کیا. من صام یرائی فقط اشرک, روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک کیا. من تصدق یرائی فقط اشرک, صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. بہت خطرناک معاملہ ہے اپنے نفسوں کی اصلاح کرنا. صحابہ میں اور ہم میں تو بہت سے فرق ہے نا, زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت باہر ملک چلی گئی, بیرون ملک میں, تو وہ عرب کنٹری تھی. تو ایک دیہاتی عرب روزانہ جماعت والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے, ان کی خدمت کرے, کھانا بھی ان کے ساتھ کھائے. تو ایک دن مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں امیر صاحب نے کہا آج بیان تم نے کرنا ہے. اس دیہاتی کو کہا, اس دیہاتی نے کہا امیر صاحب مجھے تو بیان نہیں آتا ہے, میں نے تو آج تک بیان نہیں کیا ہے. امیر صاحب نے کہا بھائی تم نے کھڑے ہو کے یہ بولنا ہے کہ مجھے بیان نہیں آتا, لیکن کرنا تم نے. مشورے میں طے ہو گیا. اب جو امیر کی مان کر چلتا ہے تو آقا نے فرمایا من اطاع الامیر فقط اطاعنی, جس نے امیر کی بات مانی میری بات مانی. من اطاعنی فقط اطاع اللہ, اور جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. ومن اطاع اللہ فقط دخل الجنہ, اور جس نے اللہ کی بات مانی سیدھا جنت میں جائے گا. بس تم نے بیان کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کی شان کہ جس نماز کے بعد اس کا بیان طے تھا اس نماز میں مجمع زیادہ آ گیا, کچھ عرب شہزادے بھی آ گئے. اب امیر صاحب پریشان ہوئے. بیرون ملک میں تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے, یہ تو نیا آدمی ہے, اس نے کوئی ایسا ویسا جملہ کہہ دیا مسئلہ ہو جائے گا, لیکن اب اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. بہرحال وہ بیان کے بعد کھڑا ہوا, وہ شہزادے بھی بیٹھ گئے, اس علاقے کے جو خاص لوگ تھے سب بیٹھ گئے. اس نے پہلا جملہ یہ کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ, ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جب یہ جملہ کہا تو امیر صاحب پریشان ہو گئے, خدایا خیر یہ کیا بول رہا ہے, صحابہ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. سب ایسے متوجہ ہو گئے. اس نے پھر کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبرا واحدا, ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک بالش کے, ایک بالش فرق ہے.
اب لوگ اور پریشان ہو گئے، آگے یہ کیا بولے گا؟ پھر اس نے کہا مل فرق بیننا وبین الصحابہ الا شبرا واحدہ، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک بالش کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے ہمارا ایمان ہماری زبانوں میں ہے اور صحابہ کا ایمان دل میں اتر چکا ہے۔ زبان اور دل میں کتنا فرق ہے؟ ایک بالش کا۔ اسی لیے میرے آقا نے جب دیہاتیوں نے آمنا کہا، آقا نے فرمایا لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں رچا بسا نہیں ہے، اترا نہیں ہے، پیوست نہیں ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا اے وہ لوگو زبان سے کلمہ پڑھ چکے ہو، دل سے بھی ایمان لے آؤ۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ میرے محترم دوستو، یہ ایمان زبان کے راستے سے دل میں اتر جائے، کان کے راستے سے دل میں اتر جائے، آنکھ کے راستے سے دل میں اتر جائے۔ جب دل میں اترے گا پھر آنکھ صحیح دیکھے گی، پھر کان صحیح سنے گا، پھر زبان صحیح بولے گی، پھر ہاتھ صحیح پکڑیں گے، پھر پاؤں صحیح جگہوں پر چلیں گے، پھر دماغ صحیح سوچے گا، پھر دل میں جو پلاننگ ہوگی، جو پروڈکٹیویٹی ہوگی وہ مثبت ہوگی۔ جب آپ اللہ کے بن جائیں گے، اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا، پھر بیوی آپ کی مان کر چلے گی، پھر بیٹا آپ کی مان کر چلے گا، پھر بھائی آپ کی مان کر چلے گا، پھر آپ کا جانور آپ کی مان کر چلے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، عمل میں سستی ہو جاتی ہے، اس کا اثر میں اپنے جانور میں محسوس کرتا ہوں۔ ہم سارا دن 60 سال بچوں کو حرام کھلایا ہے، حرام چوری بھی ہے، حرام رشوت بھی ہے، حرام سود بھی ہے، حرام جھوٹ بھی ہے، حرام جھوٹی قسمیں بھی ہیں، حرام مال عیب چھپا کر مال بیچنا بھی ہے، حرام ملاوٹ بھی ہے، حرام ڈیوٹی میں ڈنڈی مارنا بھی ہے، سب حرام ہے۔ 60 سال سے حرام کھلایا، پھر کہتے یلج اللہ پر کم گناہ کی رانی سے لیو، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کس گناہ کی پاداش میں پکڑا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ ظلم نہیں کرتا، کسی پر نہیں کرتا، تھوڑا سا بھی نہیں کرتا، ایک بار بھی نہیں کرتا، وہ تو اکثر معاف کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ تو صحابہ میں ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق صحابہ میں کیا ہے؟ صحابہ کا فوکس اپنی ذات اور ہمارا فوکس اور لوگ۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ آقا نے تمہیں منافقین کے نام بتائے ہیں، لسٹ بتائیے، تو یہ بتاؤ کہ میرا نام اس میں ہے یا نہیں۔ امیر المومنین ہے، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہوئے، عمر کے دنیا سے چلے جانے پر آسمان بھی رویا، اسلام بھی رویا، عمر کے چلے جانے پر یتیم بچے روتے ہوئے نکل آئے، ہمارا ابا جان فوت ہو گیا، عمر کے منہ سے بات نکلی، رب نے قرآن بنا دیا، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا، وہ عمر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا کیسا خلیفہ کہ بیمار ہو گیا، طبیب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے مرض کی تشخیص کی، عمر کا معدہ خشک ہو چکا ہے، انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں، کیوں؟ خشک روٹی کھانے کی وجہ سے۔
امیر المومنین ہے، سالن نہیں ہے، خشک روٹی کھانے کی وجہ سے، باسی روٹی کھانے کی وجہ سے، سخت روٹی کھانے کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے امیر المومنین کا معدہ خشک ہو چکا ہے، انتڑیاں سوکھ چکی ہیں۔ علاج کیا ہے؟ زیتون کا تیل استعمال کرے۔ عمر کہنے لگا میرے گھر میں تو زیتون کا تیل نہیں ہے۔ کسی نے کہا بیت المال میں ہے، عمر نے کہا بیت المال میں زیتون کا تیل کتنا ہے اور میری ٹوٹل رعایا کتنی ہے، ہر ایک کو برابر اس تیل میں سے دو، اوسطاً میرے حصے میں کتنا آئے گا؟ کیلکولیشن ہوئی، آپ کے حصے میں اتنا آئے گا۔ طبیب نے کہا اس سے علاج نہیں ہوگا، یہ ناکافی ہے۔ عمر نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا تھا جتنا رونا ہے رو لے، جتنی ایڑیاں رگڑنی ہے رگڑ لے، تجھے زیتون کا تیل نہیں پلاؤں گا۔ یہ ہمارے حکمران گزرے، آج کہتے ہم ریاست مدینہ کا نظام لائیں گے، ہیلی کاپٹر میں آفس آتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں 100 افراد کو سرکاری خرچے میں لے کر جاتے ہیں، کروڑوں روپے ان کے اخراجات ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، ان کی بدماشیاں ہیں۔ آپ ان کے پروٹوکول ختم کر دو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت عمر کا نام لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے کیا پوچھا؟ یہ بتاؤ ان منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے اس میں کس کس کے نام ہے، دا چاچا نمونہ دی پکے۔ ان کا مقصد اپنی ذات کو فوکس کرنا، ہمارا مقصد بل پسی گوتی نہیں سل۔ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، خدے سکئی ددا پیسا سنگو گٹلا الکد یار دین زویا دعوت اللہ تپوس کئی تاو زبتی تپوس نہ کہو، جو کام اللہ کہتے وہ ہم کر رہے۔ کیسے کمایا پیسے، چرتنا دراڑے دورا پیسے، کدھر جا رہی ہے تمہاری گھر والی، یہ کام اللہ پوچھے گا۔ جو اللہ کے کام ہے ہم نے شروع کر دی۔ ہمارا کام ہے ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں راشن کی قلت تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی کو دوائی تو نہیں چاہیے، کسی کو گھر تو نہیں چاہیے، کسی یتیم بچی کی شادی کا مسئلہ تو نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سوچو۔ تو صحابہ میں اور ہم میں ایک دوسرا بنیادی فرق یہ، ہمارا فوکس اوروں کی ذات، ان کا فوکس اپنی اصلاح۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح، پھر اپنے بعد گھر والوں کی اصلاح، پھر اس کے بعد خاندان والوں کی اصلاح، پھر اس کے بعد پڑوس والوں کی اصلاح، اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں کی اصلاح۔ اپنی انگلیوں کو اپنی غلطیاں گننے میں استعمال کرو گے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی انگلیوں کو اپنی غلطیوں کے گننے میں استعمال کرو گے تو دوسرے پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ تو چھوڑ نہیں سکتے، نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، نسوار نہیں چھوڑ سکتے، شراب نہیں چھوڑ سکتے، رشوت نہیں چھوڑ سکتے، سود نہیں چھوڑ سکتے، ملاوٹ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے، خواہشات قربان نہیں کر سکتے۔ اور نعرہ بہت بڑا، وہ نعرہ بھی لگاؤ، ٹھیک ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ میرے محترم دوستو،
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کا بنیادی مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کے اوپر دوسرے کی جان حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت اور آبرو حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ذی الحجہ کا، جیسے یہ عشرہ حرمت والا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ دن حرمت والا 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، یہ لوگ حرمت والے جیسے آج کے دن، یہ دن، یہ عشرہ، یہ مہینہ، یہ مقام، یہ حج کا طریقہ حرمت والا ہے، اسی طرح تم پر حرام ہے کسی کو قتل کرنا ناحق طریقے پر، کسی کا مال لینا ناحق طریقے پر۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بیوی کو مہر نہیں دیتے ہو، یہ بھی ناحق مال کھا رہے ہو، بیٹی کو بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیتے ہو، یہ بھی ناحق مال کھا رہے ہو۔ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مزدور کی مزدوری، تمہارے پاس پیسے ہیں اس کو نہیں دے رہے ہو، ٹرخا رہے ہو، آدھی دے رہے ہو، رلا کے دے رہے ہو، تڑپا کے دے رہے ہو، یہ سب حرام ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، مسلمان کی تذلیل کر کے اللہ کی تعظیم نہیں ہو سکتی، انسان کی تذلیل کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میرے بچوں کو تھپڑ مارو اور مجھ سے انعام لو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کے بچوں کو رلائے اور آپ اس کو ہار پہنائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ اللہ فرماتے مجھے سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو میرے کنبے کو سپورٹ کرتا ہے، میرے خاندان کو سپورٹ کرتا ہے، انسان کی عزت کرتا ہے، انسان کی رسپیکٹ کرتا ہے، انسان کو تعظیم دیتا ہے، انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کو کپڑے پہناتا ہے، اس کو گھر دیتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی کراتا ہے، اس کے گھر میں راشن ڈالتا ہے، اس کو خون دیتا ہے، اس کے سامنے جھک کر بات کرتا ہے۔ فرمایا ان کو خوش کرو میں خوش ہو جاؤں گا۔ آج ہم الٹا چل رہے ہیں، ادھر اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، باہر جا کر انسانوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، باہر جا کر انسانوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بات کیسے بنے گی؟ اسی لیے انسان صحیح راستے پر چلنے کے لیے صحیح لوگوں کا انتخاب کرے۔ بھائی ہم نے کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے اور اس کا گھر ہمیں معلوم نہیں ہے، لوکیشن سمجھ میں نہیں آ رہی، آدمی کیا کرے گا؟ آدمی بولتا یار اس کا گھر کس کو معلوم ہے، کون اس کے گھر میں جا چکا ہے؟ اس کو کہتے یار تمہیں تو راستہ معلوم ہے، تم ایک دفعہ جا چکے ہو، تم مجھے لے جاؤ۔ آسانی سے پہنچے گا یا نہیں؟ ان اللہ والوں کو اللہ تک جانے کا راستہ معلوم ہے، جنت تک جانے کا راستہ معلوم ہے، ان کے پاس لوکیشن ہے، ان کو ڈائریکشن کا پتہ ہے، ان کو ان کی ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے، منزل کا پتہ ہے۔ ان اللہ والوں کے پاس جاؤ، یہ تمہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتائیں گے۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا روڈ کراس کرنا ہے، ماڑی پور کا روڈ خونی روڈ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی دیکھنے والے بینا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے گا اور اس کے پیچھے چلتا رہے گا، روڈ کراس کر لے گا۔ اگر نابینا اپنی عقل لڑائے نہیں میں خود کراس کروں گا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، صحیح بتاؤ پہنچے گا؟ پہنچے گا لیکن قبر میں پہنچے گا، پہنچے گا لیکن ہسپتال میں پہنچے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔
ہم بھی اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، وہ ہمیں راستہ دکھائیں گے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ جسم کو تختے پر لیٹایا جاتا ہے وہ حرکت کر سکتا ہے، وہ غسل دینے والے کی مرضی ہے، اس کو سیدھا کرو پھر الٹا کرو، ہاتھ ایسے کرو، آنکھ بند کرو، انگوٹھے کو باندھو۔ وہ جو پہلوان تھا جو بالوں پر جیل لگا کر گھومتا تھا، جو کپڑوں پر کلف لگا کر نکلتا تھا، جو راڈو گڑی پہن کر نکلتا تھا، جو 20-20 ہزار کے جوتے پہن کر نکلتا تھا، جو کریم اور لوشن لگا کر نکلتا تھا، جس کی ہر چیز برانڈڈ تھی، جس کا نشہ نہیں اترتا تھا، جس کی ڈگریاں بہت زیادہ تھی، جس کے آگے پیچھے گارڈ چلتے تھے، جس کو پروٹوکول ملتا تھا، آج ساری چیزیں کہاں ہیں؟ کوئی آپ کو سیدھا کر رہا ہے، کوئی الٹا کر رہا ہے، کوئی پاؤں لمبے کر رہا ہے، کوئی انگوٹھے باندھ رہا ہے، ساری بدماشیاں ختم ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ نے اسی تختے پر لیٹنا ہے۔ تخت پر بیٹھنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، تختہ دار پر پھانسی ہر ایک کو نہیں ہوتی، لیکن غسل کے تختے پر ہر آدمی لیٹے گا۔ اسی لیے مرنے کے بعد اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ آج حوالے کرو۔ جب کوئی مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہر آدمی اللہ کو پیارا نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ اللہ کو پیارا نہیں ہوتا۔ قبر اس سے کہتی ہے جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے، زمین کہتی ہے سب سے برا مجھے تو لگتا تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے، میں ایسا حشر کروں گا۔ زمین کہتی ہے ایسا حشر کروں گی تو یاد رکھے گا۔ تو بھائی مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائے، زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائے کہ اللہ کو دیکھ کر اچھا لگے۔ دیکھو میرا بندہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نظریں اس کی نیچی ہے، زبان اس کی میٹھی ہے، کان سے قرآن سنتا ہے، ہاتھوں سے یہ کوئی حرام کام نہیں کرتا، پاؤں سے حرام جگہوں پر نہیں جاتا، پیٹ میں اس کے حرام نہیں ہے، جیب میں اس کے حرام نہیں ہے، رشوت نہیں لیتا، سود نہیں لیتا، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کسی کو ستاتا نہیں ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ ایسے بنو کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔